وقف امینڈمنٹ بل آج پارلیمنٹ کے اندر 12 بجے پیش ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے جو اعتراضات ہیں، آبجیکشن ہیں، ہم آپ کے ریکارڈ میں بھی لانا چاہتے ہیں۔ یقیناً آپ سب حضرات ان سے بخوبی واقف ہوں گے، لیکن ایک مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اور کہ ہمارے اعتراضات کیا تھے۔ وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے وقف ترمیمی بل 2024 کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا۔ البتہ مختصر مباحثے اور ڈسکشن کے بعد بل کو ایک جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی JPC کے سپرد کر دیا گیا۔ اس بل سے متعلقہ متعدد شراکت داروں اور جو پارٹیسپینٹ تھے ان کو اپنے معروضات اور اپنے آبجیکشن پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا۔ انہوں نے موجودہ وقف قانون میں منصوبہ بند تبدیلیوں پر سخت اعتراض کیا۔ ایک بہت پلاننگ کے ساتھ میں یہ امینڈمنٹ لایا گیا ہے۔ JPC نے متعدد غیر متعلق افراد کو بھی طلب کیا، جبکہ وہ irrelevant تھے ایک طریقے سے، اور انہوں نے جو مجودہ تبدیلیوں کی حمایت کی ہے ان کو سپورٹ کیا ایک طریقے سے۔ بالآخر JPC نے اپنی رپورٹ داخل کی۔ اس بل میں براہ نام نظر ثانی کی گئی۔ جہاں تک تعلق ہے ہماری کمیونٹی کا، اس میں 5 کروڑ کے لگ بھگ ای میل جو اس کے اگینسٹ میں تھے۔ اس کے علاوہ جو بھی اعتراضات مختلف شہروں کے اندر آبجیکشن لوگوں نے پیش کیے، ان میں سے کسی کو بھی کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ ہماری انالیسس اور ہمارے تجزیے کے مطابق اس نظر ثانی کے باعث جو دوبارہ اس میں غور و فکر کیا گیا JPC کے اندر، مجوزہ ترامیم کی بنسبت اب یہ بل اور زیادہ آبجیکشنیبل ہے ہمارے لیے اور قابل اعتراض ہو گیا ہے، اور اس کی دفعات جو ہیں وہ اور زیادہ ہمارے لیے غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف اعتراضات جو ہم لوگ کرتے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ وقف بورڈ کی رکنیت یعنی وقف بورڈ کریشن کرنے میں جو تبدیلی کی گئی دفعہ 14 کے اندر، اب CEO کے عہدے پر مسلمان آفیسر کا تقرر نہیں ہوگا۔ کوئی جائیداد وقف ہے یا نہیں اس کے بارے میں فیصلہ دفعہ 44 کے مطابق اب تک اس باب میں سروے کمشنر، عدالتی کارروائی اور مختلف حکام کی قوانین سازی کو اختیارات حاصل تھے۔ یہ نظام اب بالکل درہم برہم اور تہس نہس ہو گیا ہے۔ اس ترمیم کے بعد وقف کا انتظام اب مسلمانوں کے ہاتھ سے لے لیا گیا ہے اور اس کو حکومت کے حوالے کر دیا گیا ہے، یا ایسے ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پر مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے۔ وقف قانون میں بنیادی تبدیلیوں پر ہمارے اعتراضات کیا ہیں؟ نمبر 1، وقف برائے استعمال، وقف بائی یوزر 3B اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ نمبر 2، وقف کی تشکیل، وقف کے کریشن کرنے کے لیے پریکٹسنگ مسلمان کا ہونا شرط، یہ شرط لگا دی گئی ہے جو کہ غلط ہے ہمارے نزدیک۔ نمبر 3، وقف کے کریشن کرنے میں، وقف کی تشکیل میں دفعہ 3A2 اس کے باعث وراثت کے حقوق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ نمبر 4، دفعہ 3C کا اضافہ جس کے مطابق کلکٹر یا کوئی متعین آفیسر یہ فیصلہ کرے گا کہ کوئی جائیداد حکومت کی ہے یا وقف کی ہے۔ نمبر 5، دفعہ 3C2 اس کے تحت میں یہ شق کہ جب تک کہ آفیسر فیصلہ نہ دے اسے حکومت کی جائیداد تصور کیا جائے گا، وہ گورنمنٹ پراپرٹی رہے گی جب تک کہ ڈیسیجن نہیں ہو جائے۔ نمبر 5، لمیٹیشن کے قانون سے وقف جائیداد مستثنیٰ تھی، اس کو ہٹا دیا گیا ہے، تو اس سے وقف کا تحفظ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یعنی 12 سال سے زیادہ جن وقف جائیدادوں پر قبضہ ہے پورے ہندوستان میں، ان سب کے مالک جو قابض ہیں وہی ہو جائیں گے۔ نمبر 7، دفعہ 104 کا خاتمہ جو کہ وقف جائیداد کے استعمال کے مقصد سے متعلق ہے۔ یہ تمام معاملات بہت ہی سنگین ہیں جو کہ 2024 کے ترمیمی بل کے ذریعے اٹھائے گئے ہیں، اور ان سے وقف کا پورا نظام ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ JPC میں
ان اہم نتائج کے حامل معاملات اور افیئرس پر کوئی غور نہیں کیا گیا، بلکہ بعض معاملات کو جے پی سی نے اور زیادہ بگاڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر دفعہ 3C2 میں کلکٹر کے بجائے متعین افسر جو سرکار نومینیٹ کرے گی کسی بھی آفیسر کو، وہ اس کے فیصلے پر نربھر کرے گا کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، تو یہ اور زیادہ بگڑ گیا ہے، جو کہ صورتحال کو مزید ابتر کر دے گا۔ اعتراض کلکٹر کے کردار کو بنا، کلکٹر کے کریکٹر کو ہمیں اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ وقف کا نظام میں ایک متعین آفیسر کی شمولیت کے اوپر تھا، جو کہ زیادہ تر معاملات میں حکومت کے حق میں ہی فیصلے دے گا۔ جے پی سی نے وقف بائی یوزر، وقف برائے استعمال اور لمیٹیشن کے بارے میں جو تجاویز پیش کی ہیں، ان کے مطابق آئندہ اس پر عمل ہوگا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ اس سے وقف کے تحفظ میں کوئی مثبت نتیجہ برآمد نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ترمیم پر عمل آئندہ ہی ہوتا ہے، لہذا یہ تجویز جو ہے بے معنی ہے۔ یہ کہنا کہ اب اس پر جو وقف بائی یوزر آئندہ اس پر یہ قانون لاگو ہوگا، قانون جب بھی بنتا ہے تو آنے والے وقت ہی میں لاگو ہوتا ہے، تو یہ کہنا بالکل بے معنی ہے ایک طریقے سے۔ جے پی سی کی جانب سے ترمیم کی دوسری مثال یہ ہے کہ اب وقف کی تشکیل یا وقف کا کریشن صرف باعمل پریکٹسنگ مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہمارے مذہب میں، ہمارے دینی امور میں بالکل براہ راست مداخلت ہے۔ یہ ان کو طے کرنے کا کیا حق حاصل ہے کہ کون پریکٹسنگ مسلم ہے؟ وہ کیسے طے کرے گی گورنمنٹ کے گور میں کہ وہ پریکٹسنگ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کون سا پیمانہ ہے حکومت کے پاس میں؟ اور پیمانہ ہو بھی جائے تو اس کو کیا حق حاصل ہے یہ کہنے کا؟ جے پی سی نے یہ بھی اضافہ کیا کہ واقف کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ اسلام پر کاربند ہے۔ جے پی سی نے اس شرط کو بدتر بنا دیا ہے۔ اصل اعتراض یہ تھا کہ واقف کے مسلمان ہونے کی شرط سے مسائل پیدا ہوں گے، لہذا اس شرط کو حذف کر دینا چاہیے۔ ایک اور مثال یہ ہے کہ دفعہ 32A(2) میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے مطابق وقف علی الاولاد کی تشکیل کے باعث ورثاء کے حقوق وراثت میں ختم ہو جائیں گے۔ ایک طریقے سے اعتراض اس دفعہ پر تھا کہ اب سے جے پی سی نے یہ اضافہ کر دیا ہے کہ قانونی حقوق کے مالک کسی شخص کے قانونی حقوق سے اس عمل سے متاثر نہیں ہوں گے۔ ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقف ترمیمی بل سے جو نظام درہم برہم ہوا ہے، اس پر موجودہ وقف قوانین کی روشنی میں نظر ثانی ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا ہے، اور زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں، بلکہ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ جو ان کی امینڈمنٹ آئے ہیں، جو انہوں نے اپروو کیے ہیں، اس سے زیادہ معاملہ کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب ہے اور ایک دھوکہ ہے، اور یہ مسلم دشمنی کی بنیاد پر یہ بل لایا گیا ہے۔ مسلمانوں کو اکنومیکلی اور ریلیجیسلی ایک طریقے سے گویا کہ دور کرنے کے لیے اور ان کو ایک سائیڈ لائن کرنے کے لیے یہ قانون لایا گیا ہے۔ جے پی سی نے ان امور سے کوئی سروکار نہیں رکھا، زیادہ تر دفعات اور شرائط بجنسی برقرار ہیں۔ ہمارا احساس ہے کہ جے پی سی محض ایک فریب تھی۔ بنیادی امور کی روشنی میں وقف قانون میں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، اور ہمارے مذکورہ بالا معروضات میں سے کسی کو بھی پیش نظر نہیں رکھا گیا جو کہ ان کو رکھنا چاہیے تھا۔ یہ بات میں نے بہت مختصر انداز میں آپ سب حضرات کے سامنے پیش کی۔